سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفوظ، علماء کرام، مشائخ الزام، برادران اہل سنت، پیارے پیارے بھائیوں، پیارے بچوں، عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوں جو یہاں پر حاضر ہوئے، جو اس ہمارے انتظامیہ کے سب منسلک ہوئے، جنہوں نے معاملت کی، جن کی معاملت کی گئی، اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام پر رحمت نازل فرمائے. اور ان تمام کا ثواب ہمارے قاری صاحب مرحوم مغفور کو پہنچے گا. اللہ رب العالمین قاری واصل محمود صاحب کے والد گرامی کی تربت پر رب العالمین رحمت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ان بھائیوں پر کرم فرمائے اور دین متین کی صحیح معنی میں خدمت کرنے کی ہمیشہ ہمیشہ کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ، تو ہمارے اس مدرسے کو، ہماری جامعوں کو نظر بس سے بچانا. یا اللہ، تو اسے ظالموں کے ظلم سے بچانا. یا اللہ، شریروں کی شرارت سے بچانا. یا اللہ، حاسدین کی حسد سے بچانا. اسے تو ہمیشہ آباد فرمانا اور اس کے آباد رکھنے والوں کو بھی آباد فرمانا. میرے ساتھیوں، زمانہ بہت بدل چکا، حالات بہت تبدیل ہو گئے، لوگوں کی سوچ کا زاویہ بدل گیا، لوگوں کی عقیدتوں کا انداز بدل گیا. اب وہ پہلے والے لوگ کہاں رہے، پہلے والے انداز کہاں گئے، اور وہ پرانے زمانے کی عقیدتیں مفقود ہو گئیں. اب ہر شخص اپنے من کے مطابق چلنے لگا. اب کسی کا کوئی بھی مقتدا نہ رہا. لوگ جو ہیں اپنے آپ کو ہی امام جاننے لگے، اپنے آپ کو ہی انہوں نے اپنا ہی مقتدا بنا لیا. جو ان کے دماغ میں آئے، جو ان کے من کو اچھا لگے، جو ان کی سماج میں سما جائے اور جو ان کی بصارت میں آ جائے، بس وہی اچھا ہے. حالات بدل گئے. میرے ساتھیوں، جاہل علماء بن گئے اور علماء پس پردہ چلے گئے. میرے آقا رسول اللہ صاحب الراق صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وجمیع وسلم نے فرمایا، بڑی طویل حدیثیں ہیں، خلاصہ کچھ اس قسم کا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ قرب قیامت میں قتل عام ہو جائے گا،
گھر گھر میں ناچ ہو جائے گا، لوگ آپس میں وہ ان کا تعلق نہ رہے گا، عزت اس کو دینے لگیں گے جو زیادہ بدمعاش ہوگا اس کے شر سے بچنے کے لیے، اور جو عزت دار ہے وہ مفقود ہوتے چلے جائیں گے اور زنا عام ہو جائے گا، نافرمانیاں عام ہو جائیں گی۔ دن اس طرح گزرے گا جس طرح کی آگ بھٹکی اور ختم ہو گئی، وقت کا پتہ نہ چلے گا۔ پیارے ساتھیوں، میرے آقا نے فرمایا اولاد ماں اور باپ کی نافرمان ہو جائے گی۔ اے سنیو، اب اولاد کا معاملہ فرما برداری کا اگر کچھ باقی ہے تو تم ہی میں باقی ہے، دوسروں میں باقی نہ رہا۔ جنہوں نے اپنے نبی کا احترام نہ کیا وہ اپنے باپ کا احترام کیسے کریں گے؟ کیا بات! پیارے ساتھیوں، یہ عمومی نشانیاں پوری ہو چکی۔ پھر میرے آقا نے فرمایا علم اٹھ جائے گا، اور ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں اللہ رب العالمین علم کو اس طرح سے نہ اٹھائے گا کہ علماء کے سینوں سے چھین لے، بلکہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا۔ پھر یہ نہ سمجھنا کہ علمی گفتگو نہ ہوگی، پھر یہ نہ جاننا کہ علمی مباحث نہ ہوں گے، نہیں، یہ سب کچھ ہوگا۔ لوگ جو ہیں وہ فتوے پوچھیں گے، اور لوگ کن سے پوچھیں گے؟ جاہلوں سے پوچھیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگ بھی گمراہ کریں گے، اور لوگ ہدایت لے کر آئیں گے جس ہدایت کا میری ہدایت سے کوئی بھی تعلق نہ ہوگا، ان کی اپنے خود ساختہ ہدایت ہوگی۔ پیارے ساتھیوں، یہ ساری نشانیاں تقریباً پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب ہم اس بارڈر لائن پر آئے ہوئے ہیں کہ اس کے بعد اب بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور ہونا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب یہ سب کچھ ہو جائے تو میری سرخ آندھی کا انتظار کرنا، آسمان سے پتھروں کے گرنے کا انتظار کرنا، میری امت پر پتھروں کا عذاب بھی آئے گا، اور میرے آقا نے فرمایا دابۃ الارض بھی ہوگا، دجال بھی آئے گا، قوم یاجوج ماجوج بھی آئے گی، اور میرے آقا نے کئی نشانیاں ارشاد فرمائیں۔ پیارے بھائیوں، عمومی نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی، جو کچھ ہے تھوڑی بہت مطلب پوری ہوا چاہتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی بارگاہ میں استغفار کریں اور رب کی بارگاہ میں التجا کریں، یا اللہ ان بڑی نشانیوں سے ہمیں بچا۔ جبکہ میرے آقا نے فرمایا زلزلے عام ہو جائیں گے، فتنے جگہ جگہ پر سر اٹھانے لگیں گے۔ پیارے بھائیوں، کیا یہ اس طرح نہیں ہو رہا؟ کیا پوری دنیا میں اب قتل ایک عام صورت اختیار نہیں کر گیا؟ کیا ہر بندہ غلاظت میں مبتلا نہیں ہوتا جا رہا ہے؟ سب کا سب کچھ ہو گیا۔ میرے اور آپ کے غیب دان نبی نے جو کچھ فرمایا سب کچھ پورا ہو رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کا ہر فرمان سچا ہوتا ہے، اور نبی جو دیکھتا ہے وہ ہم نہیں دیکھ پاتے۔ پیارے ساتھیوں، یہ ایک تمہید تھی جو کہ میں نے پیش کی ہے، یہ ایک تمہید تھی جو کہ میں نے پیش کی۔ اب جس چیز کی طرف میں آ رہا ہوں اس پر ذرا توجہ کیجیے، وہ یہ کہ میرے آقا نے فرمایا لوگ علماء جب چلے جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، اور مفہوم حدیث ہے جب ان سے فتویٰ پوچھیں گے تو ظاہر انہیں اپنا امام بنائیں گے، انہیں کے پیچھے چلیں گے، اور فتویٰ بتانے والے خود بھی گمراہ ہوں گے اور تمہیں بھی گمراہ کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا پیارے ساتھیوں، جان لو اس بات کو کہ یہ مطلب ہو چکا کہ دیکھیے، غور کیجئے، یہ سارا معاملہ ہوگا، علمی مباحث جاری و ساری رہیں گے مگر ان کا علم سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ لوگ فتوے بھی پوچھیں گے، کتابیں بھی پڑھیں گے، سارے معاملات ہوں گے۔ پیارے بھائیوں، اب ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اب یہ وہی صورتحال ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا بندہ صبح کرے گا تو مومن ہوگا، شام کرے گا تو کافر ہو چکا ہوگا، شام کرے گا تو مومن ہوگا، صبح کرے گا تو کافر ہو چکا ہوگا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اب سمجھانے کے لیے آپ کو بات کہتا ہوں، وہ اس طرح کہ ماں اور باپ
انہوں نے اپنی اولاد نوجوان اولاد سے کہا، بیٹا اور بیٹی سے کہا آپ اپنے اپنے کمرے میں چلے جاؤ، رات بیت گئی، ہم بھی سوتے ہیں اور تم بھی سو جاؤ۔ بیٹا اور بیٹی اپنے اپنے کمروں میں داخل ہوئے، ماں باپ مطمئن ہو کر کہ ہماری اولاد کمرے میں چلی گئی، اب وہ جنابی علی اب وہ سو جائے گی اور ہم بھی سو جائیں۔ لیکن جب بیٹا اور بیٹی کمرے میں گئے، انہوں نے اپنے پاس سے ایک جوالی موبائل نکالا اور اس کو آن کیا، اور اس کو آن کرنے کے بعد پھر اپنا من پسند انہوں نے اسکالر نکالا اور اس کی باتیں سنی۔ وہ اسکالر جس کا کوئی دین سے کوئی تعلق نہ تھا، جو کسی مدرسے میں جس نے تعلیم حاصل نہ کی تھی، جو کہ اپنے طور پر کتابیں پڑھ پڑھ کر ہی عالم بن گیا، وہ ایک ایسا جاہل ڈاکٹر تھا جس نے کہ ڈاکٹروں کی باتوں کو سنا اور خود بخود دوائیاں دینے لگ گیا۔ اس نے جنابی علی باتیں کہیں اور اس کو دیکھ دیکھ کر ہمارا بیٹا اور ہماری بیٹی جو ہیں موبائل میں خوش ہونے لگے۔ اس کے بات کرنے کے انداز کو انہوں نے پسند کر لیا، اس کے منہ چڑھا کر بولنے کو انہوں نے پسند کر لیا، اور بزرگوں پر تان کرنے سے انہوں نے کہا اصل دین تو یہی ہے جو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ان کے علم میں یہ بات نہیں کہ در حقیقت یہی تو کفر اور گمراہی ہے اور کیا ہے۔ اور لیکن انہوں نے اپنے من پسند بندے کو پسند کر کے اور جنابی علی انہوں نے اس کو دیکھا اور اس کی عقائد کو انہوں نے اپنا عقیدہ بنایا۔ جب وہ شام کو اس کے باپ اور ماں نے اپنی اولاد کو کمرے میں داخل کیا تھا تو وہ مومن تھے، لیکن جب عقیدہ بدل گیا اور جنابی علی ان کی رائے بدل گئی اور گستاخیوں پر اتر آئے، نہ خدا کا پتہ نہ رسول کا پتہ، میرے آقا نے فرمایا شام کرے گا تو مومن ہوگا، صبح کرے گا تو کافر ہو چکا ہوگا۔ پیارے ساتھیوں، بالکل یہی زمانہ آ گیا اور جنابی علی لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں اور یہ کرام پر باتیں بنائیں، انبیاء کرام پر باتیں بنائیں۔ یہ بات ذہن میں رکھو، اگر بندہ انکار کرنے پر آئے تو اسے کوئی نہیں منوا سکتا۔ کیا بات ہے؟ ذہن میں رکھو، اگر بندہ انکار کرنے پر آ جائے اسے کوئی نہیں منا سکتا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے جہاں اقرار کرنے والے ہیں وہی انکار کرنے والے اسے کئی گنا زیادہ ہے۔ آپ چائنا میں نکل جاؤ، آپ روس میں نکل جاؤ، آپ امریکہ میں نکل جاؤ، برطانیہ میں نکل جاؤ، یہاں تک کہ اب تو پاکستان کے لاہور میں، اسلام آباد میں اور کراچی میں نکل جاؤ، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے انکار کرنے والے آہستہ آہستہ بڑی شدت سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اور چائنا اور روس اور امریکہ ان لوگوں سے بھرا ہوا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری سائنس ہمیں بتلاتی ہے یہ کائنات خود بخود ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ اگر خدا کا انکار کرنے پر آ جاؤ تو پیارے بھائی اسے کوئی نہیں منا سکتا۔ اور بعض لوگوں نے خدا کو مانا، لیکن ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے خدا کے ماننے کا حق ادا کیا جس طرح ماننا چاہیے، اور بعض نے حق ادا نہ کیا۔ جنہوں نے حق ادا نہ کیا انہوں نے قرآن کو ہی مانا، لیکن قرآن کو مانا مگر اس کا حق ادا نہ کیا۔ دیکھیے مثال کے طور پر آج اگر کوئی شخص اگر قرآن کا انکار کرنے پر آ جائے، کیا یہ بات نہیں کہ وہ قرآن کی ایک آیت پڑھے اور وہ یہ کہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، نہ تم مجھے کچھ کہو نہ میں تمہیں کچھ کہتا ہوں۔ اور اسی قرآن میں دوسرے مقام پر لکھا ہے کہ جہاں پر ان کافروں مشرکوں کو پاؤ وہیں پر ان کو قتل کر دو۔ منکر کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا عجیب سی بات ہے، کبھی کہا جاتا ہے نہ تم ہمیں چھیڑو نہ ہم تمہیں چھیڑتے ہیں، کہیں پر کہا جاتا ہے ان کو جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ اور قرآن کا فیصلہ ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر قرآن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں تم نے بہت اختلاف کو پایا ہوتا۔ دیکھو قرآن کے اندر اختلاف موجود ہے، جب اختلاف پایا گیا تو قرآن کہتا ہے اگر اللہ کا غیر کا کلام ہوتا تو اختلاف ہوتا، اختلاف ہے تو غیر کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں۔ پیارے بھائی انکار کرنے پر بندہ ہے تو اسے کوئی منوا نہیں سکتا، لیکن یہ الگ بات ہے کہ علماء حق ہمیشہ اعلان کلمۃ حق کرتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں کہ وہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، لیکن ہجرت کے بعد جو ہے وہ یہی حکم ہے
ہجرت کے بعد جو ہے وہ یہی حکم ہے کہ جہاں پر ان کافر مشرکوں کو پاؤ وہیں پر ان کو قتل کر دو، وہ حکم الگ ہے اور یہ حکم الگ ہے۔ لیکن پیارے بھائیوں، اسی قرآن کے اندر ناسخ بھی اور منسوخ بھی ہیں، ایک آپس میں متضاد آیتیں موجود ہیں اور ایک آیت دوسری آیت کو منسوخ کر رہی ہے۔ انکار کرنے والا تو یہی کہے گا دیکھو قرآن کے آپس کے اندر ٹکراؤ ہے، کبھی کوئی حکم آتا ہے کبھی کوئی حکم آتا ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، رسول کا انکار کرنے والے بھی آ گئے، بعض لوگوں نے رسول کا انکار کیا، بعض لوگوں نے مانا مگر ماننے کا حق ادا نہ کیا، اور بعض لوگوں نے حق ادا کیا تو وہ بہت تھوڑے ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہاری حیثیت لوگوں میں اس طرح ہوگی جس طرح کے سیاہ رنگ کے بیل کے اندر کہیں کہیں سفید بال نظر آتا ہے، اس طرح تم نظر آؤ گے۔ اور کرو میرے ساتھیوں، یہ بات حدیث پاک میں ہے، آپ اٹھا کے دیکھیے، بخاری سے مسلم سے اٹھا کے دیکھیے، یہ حدیث آپ کو سیاستہ میں ملیں گی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے ساتھیوں، بات یہ ہے کہ اب لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ کوئی کسی ولی کا انکار کرتا ہے، کوئی نبی کے معجزات کا انکار کرتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کہ اگر کلمہ پڑھانا اگر بہت بڑی بات ہے، تم جو یہ کہتے ہو کہ جناب علی ہمارے خواجہ نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ہندوستان کے اندر بھی اسکالر تھا، اس نے بھی کئی لوگ بے شمار ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، یہاں تک کہ ہندو حکومت نے اس کو ہندوستان سے بدر کر دیا، نکال دیا۔ دیکھو کلمہ پڑھانا اگر ذات کی بات ہوتی تو اس نے بھی جو کلمہ پڑھایا ہے اسے بھی تو بھی حق پر کہو۔ لیکن پیارے بھائیوں، انہوں نے یہ بات نہ سمجھی کہ میں اگر دلیل دوں گا کلمہ پڑھانے کے لیے، کسی غیر مسلم کو مسلمان بناؤں گا تو میں اسے اپنے مسلک کی طرح لے کر آؤں گا، دوسرا دلیل دے گا تو اپنے مسلک کی طرح لے کر آئے گا، تیسرا دلیل دے گا تو اپنے مسلک کی طرح لے کر آئے گا، ہر سے اپنے مسلک کی دلائل دے گا۔ مگر میرے خواجہ نے کوئی دلیل نہیں دی تھی، بلکہ کرم کی نگاہ ڈالی تھی۔ دلائل میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر کرم کی نگاہ میں کوئی اختلاف نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات، بہت خوب، عمرہ یا رسول اللہ، میرے ساتھیوں، یہ بات ذہن میں رکھو کہ ایسے بے شمار لوگ آئیں گے اور آتے چلے جائیں گے، ان کی باتوں میں توجہ نہ کرو۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ بندے کے جوتے کا تسمہ بتلائے گا کہ اس کے گھر میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ بندے کے جوتے کا تسمہ بتلائے گا کہ اس کے گھر میں کیا ہوتا رہا ہے۔ اب دیکھیے، اگر میرے آقا فرماتے باریک باریک تارے ہوں گی، ان میں کیمرے لگے ہوئے ہوں گے اور وہ دیکھ کر بتائیں گے، اگر یہ بات فرماتے اس زمانے میں لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی، لیکن میرے آقا کا فرمان حق ہے۔ باریک سی تار ہوتی ہے، انہیں باریک سا کیمرہ ہوتا ہے، گھر میں رکھ کر بندہ چلا جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے بتاتا ہے یہ کچھ گھر میں ہوتا رہا تھا۔ اس طرح ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا پیارے ساتھیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، لیکن لوگوں نے انبیاء کرام کا ہی مذاق اڑایا، اولیاء کرام کا ہی مذاق اڑایا، کرامات کا انکار کیا، معجزات کا انکار کیا۔ جب کسی ولی کی شان اگر کہیں پر ہی بات آ جائے، غوث اعظم نے مردہ کو زندہ کر دیا تو یہ کہتے ہیں جناب یہ فلانے موقع پر اپنے خلیفہ کو زندہ کیوں نہیں کیا؟ اگر ان کی یاد آئے کہ فلانے ولی نے یہ اپنے ہاتھوں سے بموں کو روک لیا تو کہتے ہیں بعد میں ایسا کیوں نہیں کیا؟ پیارے ساتھیوں، یہ اعتراض کرنا غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اعتراض کرتا ہے تو پھر اس طرح تو نہ حدیث بچے گی نہ قرآن بچے گا۔ آپ مجھے یہ بات بتاؤ، اس طرح تو منکر کیا کہے گا؟ منکر یہ کہے گا تمہارے قرآن میں آتا ہے کہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب میرے آقا حضور علیہ السلام نے بدر کے مقام پر کیا کیا، مٹھی بھر میرے آقا نے مٹی مبارک لی، کنکریاں لی اور پھر مشرکین کی طرف پھینکی
थी सब की आंखों के अंदर गई और लोग अपनी आंखों के अंदर पड़ गए और मुसलमानों ने इत्मीनान से उनको कत्ल किया। लोग कोई उनके कह सकता है अगर ये सच्चा है वाकया तो ये बताओ कि हर मौके पर हुजूर ने ऐसा ही क्यों नहीं कर दिया? जब पहले गज़वे में ऐसा किया है तो हर मौके पर ऐसा क्यों नहीं कर दिया? खंदक को खोदने की क्या जरूरत थी? लड़ाई करने की क्या जरूरत थी? जिहाद करने की क्या जरूरत थी? ऐ जालिम तुझे नहीं पता कि कभी नबी अपने मौजज़ा दिखाता है तो कभी अपने सहाबा कराम की जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा करके दिखलाता है। मेरे साथ इनकार करने पर बंदा आए तो उसको कोई मान नहीं सकता। सही बात कह रहा हूँ। ये बात ज़हन में रखो कि अब गुस्ताखों का जमाना शुरू हो गया, जगह जगह पर औलिया कराम की गुस्ताखी हो रही है। ये बात ज़हन में रखो कि जो कहते हैं कि दाता तो अल्लाह है, प्यारे भाइयों दाता तो यकीन अल्लाह है, हम जानते हैं। मगर ये बताओ कि इमाम के क्या मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म नहीं कहते हो? कहते हैं नहीं कहते हैं? ठीक है ना? मोहम्मद अली कायद आज़म है या नहीं है? कोई सब ये कहे जनाब कायद आज़म तो सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम हैं, सबसे बड़े कायद तो हुजूर हैं और हम मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म नहीं मानते। ये बात कहो और मीडिया पर आओ और आके ऐलान करो कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म नहीं मानता हूँ। प्यारे भाइयों तो हुकूमत भी तुम्हें पूछ लेगी, फौज भी पूछ लेगी और अवाम भी पूछ लेगी कि तुम मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म नहीं मानते हो। तो आओ फिर अब हम तुम्हारी मजाक पूर्ति करते हैं। बात यह है अगर मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म हो सकते हैं, हालांकि सारी दुनिया को इस बात का पता है कि मेरे आका से बढ़कर कायद कोई नहीं है, लेकिन वो एक पाकिस्तान को बनाकर कायद आज़म हो सकते हैं। हमारे औलिया कराम और हमारे मशाइख की मदद से उन्हें पाकिस्तान को बनाया तो कायद आज़म बन गए। प्यारे भाइयों आप ये तो जरा गौर करो तो जो हस्ती सारे कायनात को हुजूर की अता से अता करने वाली है वो दाता क्यों नहीं हो सकती? सुभान अल्लाह। कौन सा इस्तिहार लाजिम आ गया? कौन सी नामुमकिन चीज लाजिम आ गई? लेकिन ये बात ज़हन में रखो अब औलिया कराम की गुस्ताखियाँ शुरू हैं और ये छोटे छोटे हमारे मदरसे जो कि हमारी तरक्की का एक नर्सरियाँ हैं, यही अपने अपने इलाके को बचाए बैठे हैं। खुदारा इन उलमा की कदर करो और अपने तौर पर तो मुकम्मल तो इनका साथ दो और इन मदारिस को आबाद रखो। और ये बात ज़हन में रखो कि यही वो उलमाए हक हैं जो कि तुम्हें सीधी राह पर लेकर चलने वाले हैं। ये बात भूल जाओ कि अब हिदायत कोई नई आ रही है। अब हर तरफ देखते हैं नई नई बातें निकलती हैं, वो बातें जो किसी ने सुनी नहीं होती। क्या 1500 साल तक दीन ना था जो कि आज इन्होंने पैदा किया है? क्या 1500 साल तक दीन को कोई नहीं समझा जो आज लोगों ने समझा है? प्यारे साथियों ये बात ज़हन में रखो। अल्लाह अकबर। असल चीज़ जो है वो असलाफ का एहतराम है। असलाफ का एहतराम और पहले होते हैं, उनका एहतराम लाजमी है। अगर आप ये एहतराम छोड़ दोगे तो फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा। और ये चीज़ें हमें रखो कि ये सहाबा कराम के मुखालफत करने वाले भी आए, उन्हें मुखालफतें की, और ताबीन उस्ताद की मुखालफत करने वाले भी आए, उन्हें ताबीन कराम की मुखालफतें भी की। और जनाबी अली देखिए गौर कीजिए जो ताबीन हैं उनमें हर ताबी को हम वो दर्जा नहीं देते जो जिनको अल्लाह रसूल ने दर्जा दिया, हमको तो मानो ना। नहीं जनाबी औलिया कराम ये कहाँ लिखा है? ये वली है कहाँ पर लिखा है? प्यारे साथियों आप मुझे ये बताओ कि ये कुरान पाक में आयत जो आती है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, क्या इससे हर मोमिन मुराद है? अगर हर मोमिन मुराद है तो किसी मोमिन को भी कोई खौफ और कोई डर नहीं होना चाहिए। अगर हर मोमिन मुराद नहीं है तो इसका मतलब यह है ये खास जमात है औलिया की, ये खास जमात है औलिया की। और इसी का जिक्र कुरान पाक में आया है, इसी का जिक्र हदीस मुबारक में मिलता है। और इसी जमात के मुतालिक आपके और मेरे अली ने फरमाया और या अल्लाह कौम सफरु वुजूह मिन अस्सहर व मुसल उयून मिन अल-इबर व खमसल बुतून मिन अल-जू व जुब शिफाए मिन अल-ज़मीन। प्यारे भाइयों यही वो औलिया अल्लाह होते हैं जिनके चेहरे रोशन हो, जो अपने आप में नफ्स को मार कर और दूसरों की हिदायत की तरफ हो। यानी साथियों काश कि हम लोग इसी को समझते होते
اب یہ تھوڑا بہت اگر کچھ رہ گیا ہے دین تو وہ غربا میں رہ گیا ہے، اور جو بھی جس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں وہ اپنے آپ کو ماں فوق الفکر سمجھنے لگ جاتا ہے، اور جناب علی یہ کہتا ہے میں کسی کی دربار پر کیوں جاؤں، کسی مرشد سے کیوں مانگوں، لیکن اس سے یہ تو پوچھ لے کہ تیری ماں اور تیرا باپ بھی تو کسی کی دربار پر گئے تھے، کسی مرشد کی بارگاہ میں جا کر تیرے لیے دعا کرائی تھی تو پیدا ہوا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ میرے ساتھیوں، اگر یہ کہا جائے نہیں ان سے غلطی ہوئی تھی تو جو غلطی کی اولاد ہو وہ بھی تو پاکیزہ نہیں ہوگی۔ کیا بات، یہ بات ذہن میں رکھو میرے ساتھیوں، ہم تو یہ بات جانتے ہیں دیتا اللہ ہے اور دلاتا پیاروں کے ہاتھوں سے۔ میں نے اس مختصر سے وقت میں نے اپنے مسئلہ کو بیان کیا، میں نے اس مختصر سے وقت میں اپنے مسئلہ کا نچوڑ پیش کیا۔ کاش کہ آپ اسی کو سمجھ لیں، لیکن اگر ہم لوگوں نے اب بھی نہ سمجھا کہ اے سنیو تو تمہاری اولادیں بگڑ جائیں گی۔ اپنی اولادوں کا خیال رکھو، اپنے آپ کا خیال رکھو، اپنے آپ کو صحیح علماء کی طرف منسلک کرو، صحیح لوگوں کی طرف لے کر جاؤ، اور گمراہی سے اپنے آپ کو محفوظ و معمون رکھو۔ میں نے بہت ہی مختصر سے وقت میں میرے خیال میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمارے اس مدرسے کو آباد و شاد رکھے، مولانا واسی محمود صاحب قاری مولانا واسی محمود صاحب کو اللہ تعالیٰ زندہ و سلامت رکھے، جو کہ اس طرح دین و دین کی ہر وقت خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ جگہ دیکھ کر میں خوش ہو گیا۔ میں آج سے 8 سال پہلے یہاں پر حاضر ہوا، اور جب کہ قرخانی میں حاضر ہوا تھا قاری صاحب قبلہ کی، اچھا وہ آ گیا جگہ ماشاء اللہ، یہاں پہلی مرتبہ آیا، بار مجھے تو معلوم نہیں، میں سمجھا یہی وہ جگہ ہے جیسے کہ انہوں نے اس طرح بات کر دیا ہے۔ بار میرے ساتھیوں دیکھیے غور فرمائیے، معاملہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے انہوں نے کتنا کام کیا 8 سال میں، دیکھو غور کرو، بے سر و سامانی کے عالم میں ہمارے سنیوں کی یہی شان ہے۔ اصل یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہ برکت اسی میں ملتی ہے، برکت اسی میں ملتی ہے۔ آخر دن سنو، معاملہ اصل میں یہ میرے ساتھیوں کہ خدا را نماز پڑھا، خدا را نماز پڑھا، اپنے آپ کو ہدایت پر رکھو، اپنے گھر کو پاکیزہ بناؤ، اپنی اولاد کو پاکیزہ بناؤ، اپنے ماحول کو اچھا رکھو۔ اگر تم نے اس طرح نہ کیا تو تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا اور سوال کیا جائے گا، تمہاری جان نہ چھوٹے گی، ہر شخص سے سوال ہوگا، صدر سے بھی سوال ہوگا، جو ایک ملک کا سربراہ ہے اس سے سوال ہوگا، جو ایک جماعت کا سربراہ ہے اس سے سوال ہوگا۔ میرے ساتھیوں آپ غور کریں، جماعت کے سربراہ سے بھی سوال ہوگا، اور یہ کہ قبیلے کے سربراہ سے بھی سوال ہوگا، اور یہ کہ گھر کے سربراہ سے بھی سوال ہوگا، ہر ایک سے سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا۔ اب آپ یہ بات ذہن میں رکھ لو، اپنے آپ کو ہدایت پر رکھو، یہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یا اللہ تو ہم سب پر فضل و کرم فرما، ہم سب کو اپنے امان میں محفوظ و معمول فرما، آمین و آخر